وما كان لنفس أن تموت إلا بإذن الله كتابا مؤجلا ومن يرد ثواب الآخرة نؤته منها وسنجزي الشاكرين وكأي من نبي قاتل معه ربيون كثير فما فما وهنوا لما أصابهم في سبيل الله وما ضعفوا وما استكانوا والله يحب الصابرين وما كان قولهم إلا أن قالوا ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين فآتاهم الله ثواب الدنيا وحسن ثواب الآخرة والله يحب المحسنين يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا الذين كفروا يردوكم على أعقابكم فتنقلبوا خاسرين بل الله مولاكم وهو خير الناصرين سنلقي في قلوب الذين كفروا الرعب بما أشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا ومأواهم النار وبئس مثوى الظالمين ولقد صدقكم الله وعده إذ تحسونهم بإذنه حتى إذا فشلتم وتنازعتم في الأمر وعصيتم من بعد ما أراكم ما تحبون منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة ثم صرفكم عنهم ليبتليكم ولقد عفا عنكم والله ذو فضل على المؤمنين إذ تصعدون ولا تلوون على أحد والرسول يدعوكم في أخراكم فأثابكم غما بغم لكي لا تحزنوا على ما فاتكم ولا ما أصابكم والله خبير بما تعملون ثم أنزل عليكم من بعد الغم أمنة نعاسا يغشى طائفة منكم وطائفة قد أهمتهم أنفسهم يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية يقولون هل لنا من الأمر من شيء قل إن الأمر كله لله يخفون في أنفسهم ما لا يبدون لك يقولون لو كان لنا من الأمر شيء ما قتلنا هاهنا قل لو كنتم في بيوتكم لبرز الذين كتب عليهم القتل إلى مضاجعهم وليبتلي الله ما في صدوركم وليمحص ما في قلوبكم والله عليم بذات الصدور إن الذين تولوا منكم يوم التقى الجمعان إنما استزلهم الشيطان ببعض ما كسبوا ولقد عفى الله عنهم إن الله غفور حليم صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واجعل لي وزيرا من أهلي رب زدني علما وارزقني فهما. ہم نے یہاں پہ بات کی تھی کہ وہ ایک افواہ بھی پھیل گئی تھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شہادت کی، تو وہ بات ہم کر چکے تھے اور اس میں ہم نے بات کی تھی کہ اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ یہ بات بتائی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال جب بھی ہوگا تو کیا مطلب تم پھر جاؤ گے اپنے دین سے پھر جاؤ گے کیا؟ تمہیں تو اور زیادہ اس بات کو، اس چیز کو لے کے چلنا ہے اور آگے بڑھنا ہے. اور ہم نے بات بھی کی تھی کہ آیت نمبر 145 تک ہماری بات مکمل ہو گئی تھی.
وَمَن يُرِدْ ثواب الدنیا نؤتِهِ منها، جو ہم سے دنیا چاہے گا اس کو اس میں سے دیا جائے گا. وَمَن يُرِدْ ثواب الآخرة نؤتِهِ منها، جو آخرت چاہے گا اس کو اس میں سے دیں گے. وَسَنَجْزِي الشَّاكِرِينَ، اور ہم ثواب دیں گے شکر گزاروں کو. جو شکر گزار ہوں گے ان کو دنیا میں بھی نعمتیں مل جائیں گی اور آخرت میں بھی نعمتیں مل جائیں گی. آج ہے آیت نمبر 146 ہے کہ وَكَأَيٍّ مِّن نَبِيٍّ قَاتَلَ مَعَهُ رِبِّيُّونَ كَثِيرٌ، کہ اور بہت سے نبی ایسے گزر چکے ہیں جن کے ساتھ مل کر بہت سے اللہ والوں نے، ربانیین لوگوں نے کیا کیا ہے؟ جہاد کیا ہے، جنگ کی ہے. فما بہانوا لما اصابہم فی سبیل اللہ وما ضعفوا وما استکانوا، پھر اللہ کے راستے میں ان کو جو تکلیف پہنچتی تھی تو اس سے نہ کمزوری دکھائی انہوں نے اور نہ ہی انہوں نے ہمت ہاری. واللہ یحب الصابرین، اللہ تعالیٰ محبت رکھتا ہے صبر کرنے والوں سے، ثابت قدم رہنے والوں سے، جم جانے والوں سے، استقامت سے چلنے والوں سے، ڈٹ جانے والوں سے. ٹھیک ہے. وما کان قولهم الا ان قالوا، اچھا ان کی بات کیا ہوتی تھی؟ ان کی بات صرف یہ ہوتی تھی، وہ صرف یہ کہتے تھے کہ یا اللہ، اے ہمارے رب ہماری مغفرت فرما، ربنا اغفر لنا ذنوبنا، ہمارے گناہوں کی مغفرت فرما، و اسرافنا فی امرنا، اور جو ہم نے اپنے کاموں میں اگر کچھ زیادتیاں کی ہیں تو اس کو بھی معاف فرما، وثبت اقدامنا، اور ہمیں ثابت قدم رکھ، ہمارا قدم جما دے، وانصرنا علی القوم الکافرین، ہمیں کافروں کے اوپر مدد عطا فرما. یہ دعا وہ مانگا کرتے تھے. یہ دعا ہمیں آج کے زمانے ویسے بھی مانگتے رہنی چاہیے، اور ہمیں آج کے جو اس وقت ہمارا حال چل رہا ہے، جو حالات چل رہے ہیں عمومی طور پہ، عالمی طور پہ، تو وہ ہمیں یہ دعا ضرور مانگنی چاہیے. ربنا اغفر لنا ذنوبنا واسرافنا فی امرنا وثبت اقدامنا وانصرنا علی القوم الکافرین. آیت نمبر ہے 147، سورہ آل عمران 147. فآتاہم اللہ ثواب الدنیا وحسن ثواب الآخرہ، اللہ تعالیٰ نے ان کو دنیا میں بھی بدلہ دیا اور آخرت میں تو بہت ہی بہترین ان کو عمدہ ثواب دے گا. اللہ یحب المحسنین، اللہ تعالیٰ احسان کرنے والوں کو سے محبت کرتا ہے. یعنی کیا مطلب؟ جو بہتر طریقے سے کام انجام. یہ تو پتہ نا احسان کا مطلب میں نے پہلے بھی بتایا تھا کہ ایکسلنس کے ساتھ کام کرنے والے. تو یعنی یہ بات بیان کی جا رہی ہے کہ بھائی تم سے پہلے بہت اللہ والوں نے انبیاء کے ساتھ جو ہے وہ قتال کیا ہے، یعنی جہاد کیا ہے. ٹھیک ہے. بہت تکلیفیں وغیرہ اٹھائیں، بہت کچھ ہو گیا، لیکن انہوں نے سستی نہیں کی، بلکہ وہ اللہ سے یہ دعا کرتے تھے یا اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے اور ہمارے قدم جما دے. اس یہی دعا کرتے تھے جو دعا بتائی جا رہی ہے. یعنی مسلمانوں کو، صحابہ کو بھی اور ہمیں بھی یہ تلقین کی جا رہی ہے کہ دیکھو سستی نہیں ہونی چاہیے. اب جیسے آج کے دور میں ہے تو ہم کیا سمجھیں کہ جی اب تو اتنا ان کے پاس ٹیکنالوجی یہ وہ، ہم تو کچھ نہیں کر سکتے، تو ہاتھ پر ہاتھ دھرے بیٹھ جائیں اور امام مہدی آئیں گے تو وہ کچھ کریں گے، باقی ہم تو کچھ نہیں کر سکتے، ہمارے پاس تو وہ ٹیکنالوجی نہیں ہے. بھائی جتنا ہے اتنا تو کرو اور باقی ٹیکنالوجی حاصل کرنے کی کوشش کرو. آج بھی جو ہے وہ ویسٹ کے اندر اتنا سارا مسلمانوں کی جو ہے نا وہ محنت ہے جس کی وجہ سے وہاں کھڑے ہوئے ہیں. اگر وہاں سے مسلمان اپنی جاب چھوڑ کے آ جائیں اپنے وطن کے لیے تو اچھا خاصا ان کے پاس انجینئرس کی کمی ہو جائے گی. مسلمانوں میں سارے جو وہاں کے ٹاپ کے کریمز ہیں جو اس وقت ویسٹ کے اندر بھرے پڑے ہیں، تو وہ سب کریم اگر پاکستان آ جائیں، یعنی اسلامک کنٹری میں آ جائیں، اس میں سب سے بہتر پاکستان ہے یا مکہ مدینہ، لیکن وہ سعودی آپ کو پتہ ہے کیا حالات ہے. پاکستان آ جائیں اور وہ اپنا کچھ قائم کریں اور وہ جو وہاں سے سیکھا ہے اور پھر اس کے علاوہ جو ان کا لیول آف جو ان کا ایکسلنس ہے آئی ٹی کی فیلڈ میں، وہ ان کو خود گرو کرے گا. وہ خود یہاں پہ آ کے وہ سارے کام کر سکیں گے. ریسورسز کی جو کمی ہے اس سے ایک لمٹ تک ہی فرق پڑتا ہے نا. آپ صلاحیتیں تو ہے نا آپ کے پاس، تو وہ ریسورسز کی کمی بھی کسی نہ کسی طرح پوری ہو، اس میں ملک کو ساتھ دینا چاہیے، گورنمنٹ کو ساتھ دینا چاہیے. تو اس طریقے سے جو ہے وہ کیا کریں، آ کے یہاں پہ کام شروع کریں تو اللہ کی ذات سے قوی امید ہے کہ کیا ہوگا، بہت کچھ ہمیں حاصل ہو جائے گا اور ہم ٹیکنالوجی یہاں پہ بھی بہت جلدی سے ہم آگے بڑھ جائیں گے. ٹھیک ہے بھائی. جو ملک اتنے ساری مشکلات اور اتنے پابندیوں کے باوجود، اتنی تکلیف کے باوجود، اتنی مصیبتوں کے باوجود، اتنے کم وسائل ہونے کے باوجود، وسائل کی کمی کے باوجود، ہاتھ پاؤں کٹے ہونے کے باوجود ایٹم بم بنا سکتا ہے، پر وہ آئی ٹی تو کوئی چیز ہی نہیں ہے پھر اس کے لیے. سمجھ آ رہی ہے بات؟ صرف بات یہ کہ ہم کرتے نہیں ہیں بحیثیت یعنی کہ آئی ٹی کے ایکسپرٹس کے لحاظ سے بھی اور حکومت کے لحاظ سے بھی ہم کرتے نہیں ہیں. کریں گے تو ہو جائے گا، اتنی پریشان ہونے کی بات نہیں. تو ہمیں ویسے بھی ہمیں حکم کیا ہے، جتنا کر سکتے ہو اتنا کرو، نتیجہ اللہ کے حوالے ہے. تو یعنی کہ یہ کہ اللہ تعالیٰ ان کی بات ہمیں بتا رہے ہیں کہ وہ وما ضعفوا وما استکانوا، نہ وہ سست ہوئے نہ وہ کمزور پڑے. فما بہانوا، نہ ان کو جو تکلیف پہنچی تو اس میں انہوں نے کمزوری نہیں دکھائی.
انہوں نے ہار نہیں مانی. ٹھیک ہے. اصل میں یہاں پہ ہمارے پاس جو ہے نا، میرے پاس تو تفسیر سے بھی میں پڑھا رہا ہوتا ہوں اپنے طور پہ بھی، لیکن یہاں پہ جو ایک ترجمے سے جس سے میں پڑھا رہا ہوں، اس میں جو ہے نا وہ ترجمہ ادھورا ہے. یعنی ایک لفظ کا ترجمہ مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ انہوں نے نہیں کیا. غلطی ہوگا جو کہ رہ گیا ہوگا. ہاں نہیں، اس لفظ کا ترجمہ انہوں نے نہیں کیا. تین میں سے دو کا ترجمہ کر دیا، ایک رہ گیا. اصل میں ہم مانا ہے شاید اس لیے انہوں نے چھوڑ دیا ہوگا، لیکن یہ مجھے پسند عجیب سا لگتا ہے، مجھے اچھا نہیں لگتا. بھائی جو آیت ہے اس کا پورا ترجمہ ہونا چاہیے. اگر ہم استاد جی مانا ہے تو آپ وہن کے لفظی معنی کیا ہوں گے؟ فما وہنو. ہمت نہیں ہاری نا. وہن، اچھا. وہن جسے کہتے ہیں بوجھ کو بھی کہتے ہیں ویسے، اگر مجھے غلط یاد نہیں ہے تو. ٹھیک ہے. ایک منٹ. یعنی لغت کے لحاظ سے بازو کی کمزوری یا بیماری میں مبتلا ہونا. آپ لوگوں میں سے جن جن کے پاس انگلش کی ڈکشنری ہے نا، ان کے پاس یہ عربی کی ڈکشنری بھی ہونی چاہیے، القاموس الوحید. اور مصباح اللغات بھی ہے، وہ بھی ہو، لیکن عربی کی بھی تو ایک ڈکشنری ہونی چاہیے نا. تو وہی نا کا مطلب ہے بازو کی کمزوری یا بیماری میں مبتلا ہونا. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے استاد جی، جزاک اللہ. تو وہ کمزور نہیں پڑے. ٹھیک ہے. فما وہن، وہ کمزور نہیں پڑے. فما ضعفو، اور وہ جو ہے وہ نہ سست ہوئے، اور ومستکانو، نہ اور دبے بھی نہیں. ٹھیک ہے. واللہ یحب الصابرین، وہ جم کا اللہ محبت کرتا ہے ثابت قدم رہنے والوں سے. ٹھیک ہے. صبر کا مطلب یہاں پہ کیا ہوگا؟ صبر کرنا بھی ہوگا، لیکن صبر ہمارے یہاں اردو والا جو صبر ہے صرف اتنا نہیں ہوگا، بلکہ ثابت قدم رہنا بھی اس کے اندر. میں نے پہلے بھی بتایا تھا کہ صبر کے وسیع معانی ہے. تو یعنی بات یہ کی جا رہی ہے کہ ہمیں یہ سمجھایا جا رہا ہے، غیرت دلائی جا رہی ہے کہ یہ جو تم سوچ رہے ہو کہ ابو سفیان سے امن حاصل کر لیا جائے، یہ اس طرح کی باتیں، تو یہ نہ کرو، بلکہ ہمت کرو اور ثابت قدم رہو. اللہ تعالیٰ محبت کریں گے. تو ہمیں تنبیہ اس لیے کی جا رہی ہے. مطلب یہ ہے کہ جب پہلی امتوں کے حق پرستوں نے مصائب اور شدائد میں ہمت نہیں ہاری، صبر اور استقامت کا ثبوت دیا، تو تم تو خیر امم ہو. ابھی پیچھے پتا ہے آیت نمبر 110 میں کنتم خیر امت. ٹھیک ہے. ان سے بڑھ کر صبر اور استقامت کا ثبوت دینا چاہیے تمہیں تو. ٹھیک ہے نا. تو وہ ان کا جو قول تھا وہ کیا تھا کہ ربنا اغفر لنا ذنوبنا واسرافنا فی امرنا وثبت اقدامنا وانصرنا علی القوم الکافرین. کہنے مصائب اور شدائد کے ہجوم میں گھبراہٹ کی کوئی بات نہیں ہے، مقابلے سے ہٹ جانے اور دشمن کی اطاعت قبول کرنے کا ایک لفظ بھی زبان سے نکالا، یہ بات بھی ٹھیک نہیں ہے نا. انہوں نے ایک لفظ بھی اس طرح کی نہیں زبان سے نہیں نکالا، بلکہ وہ تو اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے رہے. ٹھیک ہے. بعض اوقات ہوتا یہ ہے کہ کچھ گناہوں کی وجہ سے مصیبت آتی ہے اللہ کی طرف سے، تو اس لیے اللہ سے معافی مانگنی چاہیے، توبہ کرنی چاہیے، استغفار کرنا چاہیے. جیسے یہاں پہ ہے کہ ربنا اغفر لنا ذنوبنا، اے ہمارے رب ہمارے گناہوں کو معاف فرمائیے. ٹھیک ہے. تو اس لیے جو ہے وہ اللہ تعالیٰ سے معافی مانگنی چاہیے. فآتاہم اللہ ثواب الدنیا وحسن ثواب الآخرہ، اللہ تعالیٰ نے ان کو دنیا بھی دی اور ثواب تو آخرت کا بہترین دی. اللہ یحب المحسنین، اللہ تعالیٰ محبت کرتے ہیں نیک کام کرنے والوں کے، نیک کام کرنے والوں سے، بہترین عمدگی سے کام کرنے والوں سے. یعنی دنیا میں ان کی فتح کا سکہ بٹھا دیا، اور آخرت میں جو ثواب ملا وہ تو ایک الگ ہی ہے. ٹھیک ہے. یا ایھا الذین آمنوا ان تطیعوا الذین کفروا یردوکم علی اعقابکم فتنقلبوا خاسرین. اے ایمان والو، اگر تم نے ان لوگوں کا یعنی کہاں مانا
ان لوگوں کی اطاعت کی جو کفر کرتے ہیں، تو وہ تم کو پھیر دیں گے الٹے پاؤں، فتن قلیب خاسرین، پھر تم نقصان اٹھانے والوں میں سے ہو جاؤ گے. یعنی جنگ احد میں مسلمانوں کے دل ٹوٹے تو منافقوں کو اور دشمنوں کو موقع مل گیا، تو انہوں نے الزام اور تانے دینا شروع کر دیا. ٹھیک ہے، کوئی خیر خواہی کے پردے میں چھپ سمجھانے آتا، کوئی جو ہے وہ آ، ویسے سمجھاتا ہے کہ بھئی دیکھو آئندہ لڑائی میں اتنی دلیری نہیں کرنا اور یہ نہیں کرنا. تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ خبردار کر رہے ہیں کہ بھائی دیکھو ہوشیار رہو، ان کی اطاعت نہیں کر دینا کہیں، ان کے فریب میں مت آ جانا. ٹھیک ہے، ورنہ یہ تو تمہیں الٹے پاؤں پھیر دیں گے، نہیں کہ تم جو ہے وہ کہیں کہیں نہیں رہو گے. ٹھیک ہے، بہت نقصان اٹھانے والوں میں سے تم ہو جاؤ گے. بل اللہ مولاکم وہو خیر الناصرین، ہاں البتہ کیا ہے، اللہ تمہارا مددگار ہے، تمہارا مولا ہے، تمہارا والی ہے. وہ خیر الناصرین، وہ بہترین، سب سے بہترین مدد کرنے والا ہے، سب سے بہترین وہ تمہارا کیا ہے، والی ہے. لہٰذا اسی کی بات ماننی چاہیے. ٹھیک ہے. ابو سفیان نے یہ نعرہ لگایا تھا اور کہا تھا کہ جو ان کا بت تھا نا عزا، اس کا نام لیا لنا العزا ولا عزا لکم، ہمارے لیے تو عزا ہے، تمہارے لیے کوئی عزا نہیں ہے، یعنی بچانے والا عزا ہے. ان کا ایک خدا بنا کے رکھا تھا انہوں نے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب میں فرمایا کہ جواب دو اللہ مولانا ولا مولا لکم، ہمارا والی اللہ ہے اور تمہارا کوئی والی نہیں ہے. تو خیر، سنلقی فی قلوب الذین کفروا الرعب، جب تم یہ ساری بات مان لو گے اور کر لو گے تو ہوگا کیا، اب ہم ڈال دیں گے ان کے دلوں میں، قلوب قلب کی جمع ہے. اب میں نے پہلے بھی بتایا تھا کہ بہت تجوید کی اور صحیح طریقے سے قرآن کریم کے حروف کی ادائیگی اتنی ضروری ہے کہ اگر قلب قاف کی جگہ کاف پڑھ دیا، قلب کی جگہ قلب پڑھ دیا تو دل کی بجائے کتا ہو جائے گا، یعنی دل کو کتا بنانے کے مترادف ہے. تو قلوب کہتے ہیں دلوں کو، اور قلوب اگر یہاں قلب ہوتا تو قلب ہوتا دل، اور قلب ہوتا کتا. ٹھیک ہے، تو سنلقی فی قلوب الذین کفروا الرعب، تو ہم عنقریب ان کے دلوں میں ڈال دیں گے. اب ہم کیا کریں گے، اب ہم کافروں کے دلوں میں، جنہوں نے کفر کیا، ان کے دلوں میں ڈال دیں گے روب. اس بما اشرکوا باللہ ما لم ينزل به سلطانہ، اس لیے کیونکہ انہوں نے شرک کیا اللہ تعالیٰ کے ساتھ، اور ایسا شرک کہ اس کے ساتھ جس کی کوئی سند اللہ تعالیٰ نے، کوئی دلیل اللہ تعالیٰ نے نہیں اتاری. بھئی اللہ تعالیٰ نے خود کہا ہو کہ فلاں کو میرا برابر لا کے کھڑا کر دو، کہ فلاں کو میری فلاں صفت میں برابر لا کے کھڑا کر دو، اگر اللہ نے خود کوئی دلیل اتاری ہے تو پھر ایک الگ بات ہے. لیکن اللہ تعالیٰ نے کوئی ایسی بات نہیں نازل کی، تو اپنی طرف سے کسی کو داتا اور دستگیر اور پتہ نہیں کیا کچھ سمجھ لینا، یا اپنی طرف سے کسی کو بہت زیادہ بڑا سمجھ لینا، یا یہ سمجھ لینا کہ فلاں صفت اللہ نے اپنی صفات میں سے ان کو یہ عطا کی ہے، اور اس طرح سے عطا کی ہے کہ جس میں وہ ایسی صفات جو دوسرے میں شرک نہیں کی جا سکتا، اللہ تعالیٰ کی ذات کے ساتھ اس میں شریک نہیں کیا جا سکتا. مثال کے طور پر صفت خالقیت ہے، پیدا کرنا، تو یہ صرف اللہ کی شان ہے. ایسا کرنا کیا ہے، یہ شرک ہے، تو اس کی کوئی دلیل اللہ نے نہیں اتاری. اگر آپ کہتے ہیں کہ فلاں داتا ہیں، فلاں اولاد دینے والے ہیں، فلاں روزی دینے والے ہیں، فلاں رزق دینے والے ہیں، فلاں جو ہے وہ بارش کرنے والے ہیں، فلاں زلزلہ روکنے والے ہیں، اور فلاں جو ہے وہ اولاد دینے والے ہیں، اور فلاں جو ہے وہ بیٹی دیتے ہیں، فلاں بیٹا دیتے ہیں، تو اگر کوئی ایسی بات ہے تو دلیل تم دو ہمیں. آپ لوگوں نے سنا ہوگا بعض دفعہ لوگ بولتے ہیں کہ فلاں پیر ہیں، فلاں داتا ہیں، فلاں کا مزار ہے، ان کے پاس جا کے مانگو تو دعا قبول ہو جاتی ہے، یہ ہوتا ہے وہ ہوتا ہے. پھر واقعات سناتے ہیں کہ فلاں گئی تھی، ان کے ساتھ ہو گیا تھا، فلاں گئے تھے، ان کے ساتھ بھی ہو گیا تھا. تو یہ سب چیزیں جو ہے وہ اس کی کوئی دلیل ہونی چاہیے. ٹھیک ہے، کسی کے ساتھ ہو جانا اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ انہی کے پاس جانے کی، یعنی کہ ان بزرگ نے یا وہ جو بھی بندہ وہاں لیٹا ہوا ہے اس نے کیا ہے، یہ تو یہ شرک ہے. ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ کرتے ہیں، اولاد دینا اللہ کا کام ہے. بعض لوگ سمجھتے ہیں جی بندش ہو گئی، رشتہ نہیں آ رہا، بندش ہو گئی، روزی نہیں آ رہی، یہ سب فضول بکواس ہے، اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے. جو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ نہیں نہیں جادو کی بھی حقیقت ہے، آپ لوگوں کے پاس ایسے بہت سے علماء، یا میں علماء نہیں کہتا، سوری اپنے الفاظ میں واپس لوں، علماء کہتے ہوئے مجھے مشکل ہوتی ہے پھر. بہت سے ایسے لوگ جو بظاہر مولوی یا عالم لگ رہے ہوتے ہیں، یا انہوں نے بھلے 8 سال کا درس نظامی کا کورس بھی کیا ہو، بھلے مفتی کا بھی کورس کر لیا ہو، تو کورسز کر لینے کے بعد بھی اگر کوئی بندہ اس طرح کی باتیں کر رہا ہے، ہاں عامل تو وہ تو بالکل ہی الگ ہے، میں تو وہ بات کر رہا ہوں، عامل تو عملیات کرتے ہیں نا، وہ تو ویسی تو بالکل ہی غلط ہے، ان کو تو بالکل ہی چھوڑ دیں. لیکن بعض لوگ آپ کو مدارس کے اندر، اہل حق مدارس کے اندر، اہل حق مدارس میں پڑھے ہوئے لوگ، جو مثال کے طور پر اگر ہم
دیوبندی ہیں یا بریلوی ہیں یا مسلک اہل حدیث والے جو بھی ہیں، چلو ہے تو اہل سنت والے نا، تو دیوبندی مدارس میں بھی آپ کو لوگ مل جائیں گے، ایون کے جو اشاعت التوحید یا مماتی حضرات ہیں ان کے مدارس میں بھی شاید آپ کو مل جائیں گے۔ مسلک اہل حدیث تو بہت زیادہ اس چیز میں ایکسٹریم پہ تھا، ابھی بھی کسی حد تک ہے، لیکن وہاں بھی آپ کو اب ملیں گے۔ چلیں بریلوی بھائیوں کو تو ہم کہتے ہیں نا کہ وہ تو ان چیزوں میں پڑے رہتے ہیں، بھائی دیوبندی اور اہل حدیث مسلک کے لوگ تو نہیں ہوتے تھے نا، ان میں بھی آپ کو دیوبند کے اچھے اچھے بڑے بڑے مدارس میں اچھی بڑی، یعنی عالم تو خود تو عالم کا کورس کرے ہوئے ہیں، بلکہ جو عالم کا کورس کر رہے ہیں ان کو پڑھاتے ہیں وہ، ایسے لوگ اس لیول کے لوگ آپ کو اہل حق میں ملیں گے، جو آپ کو یہ چیزیں بولیں گے کہ دیکھیں جس طریقے سے بیماریاں آتی ہیں، جس طرح اس کی ایک حقیقت ہے اور دوائی سے اس کا علاج ہوتا ہے، اسی طریقے سے یہ بھی ایک جادو ہے، سحر ہے، ٹونا ہے، اور اثرات ہیں اور نظر ہے اور پتہ نہیں کیا ہے، اور جادو تو حق ہے، قرآن میں آیا ہے جادو کا ذکر، اور نظر بھی حق ہے، حدیث میں آیا ہے العین حق، اللہ کے نبی نے فرمایا کہ نظر لگنا حق ہے، تو یہ سب تو حق ہے، تو اس لیے جس طرح یہ سب چیزیں تو اس طریقے سے ان کا علاج بھی ہے۔ تو میرا سوال یہ ہے کہ اگر قرآن میں جادو کا ذکر آیا ہے تو قرآن میں اس کو ہٹانے کا طریقہ بھی بتایا ہوگا نا، بتایا ہوگا نا بھائی، اگر جادو ہے حق تو جادو کو ہٹانے کا طریقہ بتایا ہوگا۔ تو جو آپ بات کر رہے ہیں، جو آپ آیت پڑھنے دے رہے ہیں، تو اس آیت کو پڑھنے کا جادو کے لیے ہے، یہ کہاں لکھا ہے؟ دوسری بات یہ ہے کہ اگر حدیث میں نظر کا آیا ہے تو کیا نظر بد سے بچنے کے لیے کوئی عمل نہیں بتایا گیا؟ اس کا مطلب اللہ کے نبی نے بیماری بتا دی، دوا نہیں دی، یہ تو نعوذ باللہ اللہ کے نبی کی نبوت کو مکمل طریقے سے پہنچانے کے اوپر ایک الزام ہے کہ نہیں پہنچایا شاید آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، تو بہت بڑے تو خطرناک بات ہے۔ تو اس کا مطلب ہے کہ اگر ہے، مانتے ہیں ہم جادو ہے حق ہے، جی مان لیا، جنات ہیں قرآن میں ہے، جی جی مان لیا، نظر حق ہے حدیث میں ہے، جی یہ بھی مان لیا، ہم تو مان رہے ہیں، میں اپنی بات کر رہا ہوں، چلو میں مان رہا ہوں، لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا جادو کو ہٹانے کا جو طریقہ آپ اپنا رہے ہیں کیا یہ حق ہے؟ تو جی بولتے ہیں ہم تو قرآن کی آیت پڑھنے دے رہے ہیں، تو میرا سوال ہے کہ قرآن کی یہ والی آیت جادو ہٹانے کے لیے آئی ہے، یہ آپ کو کیسے پتہ چل گیا؟ جادو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں تھا کہ نہیں تھا؟ ایون کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی بہت سخت جادو کیا گیا جس کا تھوڑا سا اثر ہو سکا آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر، بس اتنا ہوتا تھا کہ وہ بھول جاتے تھے، مثال کے اوپر وہ یہ بھول جاتے تھے کہ اپنی فلاں بیوی کے پاس گئے ہیں یا نہیں گئے ہیں، بیوی کے قریب گئے ہیں یا نہیں گئے ہیں، اس طرح بھول جاتے تھے، یہ بارش شاید میں نے تھوڑا سا بھولنے کا ہو گیا تھا، وہ تو ویسے ہی انسان کی ایک کمی ہے انسان میں کہ انسان بھول جاتا ہے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی بھول جاتے، اس سے پہلے بھی بھول جاتے تھے، مطلب یہ نہیں کہ ہم بھولتے رہتے تھے، تو یعنی اس طرح نہیں تھا کہ اس کو ہم یہ کہہ سکیں کہ جی بہت زیادہ بھولتے تھے، نہیں، انسانی کمزوری کی حد تک انسان جتنا کسی بات کو کبھی ریئرلی بھول گیا تو وہ انسانی کمزوری ہے نا، اللہ تعالیٰ نہیں بھولتے۔ تو ایک دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے تھے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ممبر پہ تھے، تو فرمایا کہ صحابہ آئے کہا جس طریقے سے تم بھولتے ہو اس طریقے سے میں بھولتا ہوں، ٹھیک ہے، اور فرمایا کہ مجھ پر غسل فرض تھا اور میں آ گیا، تو میں جا رہا ہوں، میں غسل کر کے آتا ہوں۔ آپ اندازہ لگائیں، آج کسی مسجد میں مولوی صاحب نماز کے ٹائم پر آئیں اور آ کے بولیں کہ ہو بھائیوں میں ذرا بھول گیا، مجھ پہ تو غسل فرض تھا۔ اب غسل فرض کب ہوتا ہے آپ کو پتا ہے، ٹھیک ہے، تو آپ مطلب پتھر ماریں گے اس کو لوگ، مطلب پتہ نہیں شاید مارنا شروع کر دیں کہ تم جاہل، اس کو نکال دیں گے کہ تم کتنے غلیظ قسم کے آدمی ہو، تم جو ہے وہ مسجد میں آ گئے اور تم بھول کیسے گئے، اور یہ کوئی طریقہ ہے، اور آپ کو اب جو ہے وہ کمیٹی والے تو چڑھ دوڑیں گے اس پہ، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم سیدھا سیدھا کہہ رہے ہیں کہ بھائی میں بھول بھی جاتا ہوں، میں بھول گیا، مجھے غسل کرنا تھا، میں جو غسل کرنا بھول گیا، گئے جا کے غسل کر کے آئے۔ صحابہ فرماتے ہیں جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم آئے تو غسل کا پانی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بالوں سے داڑھی سے ٹپک رہا تھا، تو وہ تو بھول آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بھول ہو گئی، مطلب انسان ہے بھول جاتے ہیں۔ ایک دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھائی، تلاوت میں کچھ آیات آگے پیچھے ہو گئی، تو اس کے بعد اللہ کے نبی نے فرمایا، نماز کے بعد سلام پھیرنے کے بعد فرمایا افیکم ابن ام عبد، تم میں ابن ام عبد نہیں ہے، یعنی عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ وہ تھا، ان کی کنیت تھی، یا رسول اللہ میں ہوں، حاضر ہوں، کہ تمہارے ہوتے میں نے غلط تلاوت کیسے کر دی، مطلب میں نے آگے پیچھے اوپر نیچے کیسے کر دی آیات، تو انہوں نے فرمایا کہ یا رسول اللہ میں سمجھا کہ شاید اسی طرح نازل ہو گیا ہوگا، آپ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ نہیں،
اگر کبھی اس طرح کچھ وحی آتی ہے، نازل ہوتا ہے، تو پھر میں لازمی بتاتا ہوں کہ یہاں یہ آیت یوں ہو گئی ہے، اس آیت کو اوپر اس طرح سے کر لو. تو یعنی ان کو عبداللہ ابن مسعود پر اتنا بھروسہ تھا کہ وہ فرماتے تھے کہ اگر عبداللہ بن مسعود نہیں ہے، کیا مطلب مجھ سے غلطی ہو گئی، پیچھے سے لقمہ نہیں دیا کہ عبداللہ بن مسعود نہیں ہے، تو کہنے کا مقصد ہے کہ اللہ کے نبی بھول جاتے تھے، بھول ہو جاتی تھی، اس میں ایسی کوئی خطرناک بات نہیں ہے، پریشان ہونے والی بات نہیں ہے. ٹھیک ہے نا؟ جی استاد جی، اور یہ جو لوگ کہتے ہیں کہ کسی بندے کی ڈیتھ ہو جاتی ہے اور کہتے ہیں کہ جادو کے ذریعے کروائی گئی ہے، کہ موت برحق ہے تو جادو بھی برحق ہے، کیا اس میں وہی کہہ رہا ہوں نا، موت تو بہت دور کی چیز ہے، روزی بھی نہیں رک سکتی، روزی بھی نہیں رک سکتی، رشتہ کہتے ہیں رشتے نہیں ہو رہے. بھائی آپ کی کوئی کمزوری ہوگی، آپ کو کوئی مسئلہ ہوگا، یا آپ کی کوئی رشتہ ڈھونڈنے میں کوئی مسئلہ ہوگا، آپ سے وہاں کوئی کمزوری ہو رہی ہوگی، آپ سے وہاں کوئی غلطی ہو رہی ہوگی. مثال کے طور پر جی لڑکی جو ہے وہ چاہیے بہت خوبصورت، یہ ہائٹ ہو، اور بالکل حلیہ پورا بتائیں گے یہ ہو، اور جو ہے وہ ڈاکٹر ہو، اور جو ہے وہ فلاں ہو، اور یہ ہو، فلاں علاقے میں رہتی ہوں، بہت ویل سیٹلڈ ہوں، اور فلاں ہو، ڈھمکا ہو، یہ ہے وہ ہو. اور جو خود لڑکا کیا کرتا ہے، لڑکا جی بس وہ اپنا کام ہے. تعلیم کتنی ہے؟ تعلیم تو اتنی زیادہ نہیں ہے، اپنا کام ہے بس. تو بھائی پھر بھی کتنی تعلیم ہے؟ میٹرک کیا تھا، اس کے بعد باپ کے ساتھ کام میں لگ گیا تھا. بھائی تم میٹرک پاس ہو تو تمہیں ڈاکٹر کیوں چاہیے؟ اور خوبصورت اتنی چاہیے. خود کہاں رہتے ہو؟ خود ہم رہتے ہیں جی فلاں علاقے میں، کسی علاقے کا نام لے کے وہ نہیں کرنا چاہ رہا، لیکن ہے علاقوں کے حساب سے کیٹیگرائزیشن ہے تھوڑی سی، تو ٹھیک ہے، اللہ کا سسٹم ہے وہ بھی. تو خود تو اپنے آپ کو دیکھ نہیں رہا، لڑکی چاہیے اتنی سی، پھر بولتے جی رشتہ نہیں ہو رہا. اسی طرح لڑکیوں کا معاملہ ہے کہ خود لڑکی مثال کے طور پر شکل و صورت اللہ نے بنائی ہے، اس میں ہم کمزور کم کچھ وہ نہیں کہہ سکتے، کوئی بھی شکل ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ شکل اچھی نہیں ہے، فلاں شکل اچھی ہے. رنگ کسی کا کام ہے، کوئی ڈارک کمپلیکس ہے، اب وہ ان کو چاہیے جو وہ خوبصورت اور بہت ہی ہینڈسم، بہت یہ ہائٹ ہو، یہ سیلری ہو، گرین کارڈ ہو فلاں فلاں ملک کا، اور اس طرح کی چیزیں. تو اس طرح سے نہیں ہوتا. ٹھیک ہے. خود کہاں رہتے ہیں اس سے سروکاری نہیں، اور چاہیے بندہ دبئی کا، اور چاہیے بندہ پتہ نہیں پاکستان کے کون سے شہر کا اور کون سے علاقے کا. تو ایسا نہیں ہوتا، اپنی ڈیمانڈ اپنے آپ کو بھی دیکھنا پڑتا ہے، اور پھر بہت سی چیزیں دیکھنی پڑتی ہیں. پھر جی دیوبندی ہو اور پھر بریلوی ہو تو فلاں ہو، یہ بھی بڑے مسئلے مسائل ہیں. تو کہنے کا مقصد ہے کہیں نہ کہیں غلطی ہوگی، میں شعبے پہ نہیں جانا چاہ رہا، میں ابھی سے بھی یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ جادو اور دوسرا کیا تھا، نظر، یہ حق تو ہے، لیکن اس کو ہٹانے کا جو طریقہ ہے نا، اس میں پھر آپ اچھے اچھے اہل حق مدارس کے مدرسوں میں آپ جائیں گے، اور وہ آپ کو ایسی سی کہانیاں بتائیں گے، یا آپ کو ان کے بارے میں بڑے اچھے لوگوں سے ایسی کہانیاں سننے کو ملیں گی آپ کہ انہوں نے فلاں کسی بہت بڑے عالم کا نام لے لیں گے کہ انہوں نے تو فلاں بزرگ جو ہے نا، فلاں عالم صاحب، ان کا بھی جن اتارا تھا، یا ان کے اوپر بھی جادو تھا اور اثرات تھے، انہوں نے ختم کیے تھے. یہ سب جو ہے نا وہ بکواسات ہیں، کچھ نہیں ہوتا. یہ سب دماغی نفسیات ہے، اس کا صرف دماغی نفسیات سے اس کا تعلق ہے. آپ کے سر جب آپ اس کو سوار کرتے ہیں، یا جب اس کو ایکسیپٹ کرتے ہیں تو جنات آتے ہیں، جب ایکسیپٹ نہیں کرتے تو اللہ نے سسٹم رکھا ہے، آپ کا وہ معاملہ نہیں ہوتا. ٹھیک ہے. ہم لوگوں کی مصیبتیں بھی تو بہت ہیں نا، بات کو صحیح سے سمجھتے نہیں ہیں، اور معاملات کو صحیح سے سمجھتے نہیں ہیں، اور پتہ نہیں کیا کیا کرتے رہتے ہیں. تو میں صرف یہ سوال کرتا ہوں کہ بھائی اگر جادو حق ہے، حدیث میں آیا ہے کہ نظر حق ہے، تو نظر حق مان لیا، جادو بھی مان لیا، یہ جنات ہیں مان لیا. اکارڈنگ ٹو قرآن اینڈ سننا کیا طریقہ ہے جادو اور نظر کے لیے؟ دیکھیں وہ سورہ فلق اور سورہ ناس، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو ہو گیا تھا تو کیا ہوتا تھا؟ اسے بھول جاتے تھے نا تھوڑا بہت. ایسا تو نہیں ہو گیا تھا کہ جادو ہو گیا تو خدا نہ خواستہ نعوذ باللہ وہی آنا بند ہو گئی، یا خدا نہ خواستہ نعوذ باللہ روزی آنا بند ہو گئی، یا خدا نہ خواستہ نعوذ باللہ پھر رشتے نہیں ہو رہے ہوں، رشتے آنا بند ہو گئے. یہ سب فضولیات ہیں. بس یہ تھا کہ انسان سر پہ بوجھ ہوتا تھا، تھوڑی سی طبیعت بوجھل رہتی تھی، اور وہ یہ بھول جاتے تھے کہ فلاں کے پاس گئے ہیں نہیں گئے. بس یہ یہ ایک بہت بڑی چیز ہے کہ جادو کا اثر بہت ہلکا ہوتا ہے، یعنی بہت بڑا جادو جب کیا جاتا ہے تب جا کے تھوڑا سا اثر ہوتا ہے. ہاں ہمارے پر تھوڑا سا جادو بھی زیادہ اثر کیوں کر جاتا ہے؟ کہ ہمارا ایمان کمزور ہوتا ہے، یا ہم لوگ بہت ان چکروں میں سوچتے رہتے ہیں کہ یار کوئی جادو نہ ہو گیا ہو، فلاں نے نہ کرا دیا ہو، جی نند نے نہیں کرا دیا ہو، دیورانی نے نہ کرا دیا ہو، جٹھانی نے نہ کرا دیا ہو، بھابھی نے نہ کر دیا ہو، بہو نے نہ کر دیا ہو، ساس نے نہ کرا دیا ہو. بھائی کیا ہو گیا؟ یہ جب اتنا سوچتے رہیں گے تو پھر تو ہو گیا کام. فار ایگزامپل آپ نے ایک جگہ انٹرویو دیا، بات تقریباً پوری ہو گئی، اینڈ ٹائم پہ جو ہے وہ ایک فائنل جو ایکسیپٹنس تھی، وہاں جا کے کوئی مسئلہ ہو گیا. چلو ایک دفعہ ہو گیا، پھر سیکنڈ ٹائم پھر آپ نے کیا، پھر یہی ہو گیا. بھائی ٹھیک ہے، دوبارہ بھی ہو سکتا ہے.
نہیں، دوبارہ کیوں ہو گیا؟ جادو ہے۔ اور وہ فلاں ہم ابھی جو بھابھی آئی ہیں نا، جب سے آئی ہیں اس کے بعد سے ہی یہ مسئلہ ہو رہا ہے، تو پتہ نہیں کیا، اب وہ بھابھی پہ الزام لگ جائے گا، چلو بھائی بھابھی نے جادو کرا دیا، چلو بھائی چھٹی۔ یا جو بھابھی صاحبہ ہیں ان کی طبیعت خراب ہو رہنے لگ گئی تھوڑی سی شادی کے شروع میں ہی، تو بس یہ نند بہت تیز ہے، چھوٹی والی تو بہت ہی وہ ہے، اور بڑی والی تو بہت خطرناک جو ہے نا وہ ہے۔ ایسا کچھ نہیں ہوتا، بات یہ ہے کہ آپ نے گھر سے ماحول چینج ہو گیا تو تھوڑی سی طبیعت خراب ہو رہی ہے، چند دن رہے گی صحیح رہے گی، غذا چینج ہے، پانی چینج ہے، بہت ساری چیزیں چینج ہیں، تو تھوڑا سا فرق پڑے گا، اس سے صحیح ہو جائے گا پھر، بشرطے کہ آپ نے ذہن سے فضولیات نکال دیں۔ انسانی نفسیات کا بہت زیادہ اثر ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ تو لیکن ان چکروں میں پڑنے سے کیا ہوتا ہے، یہ شرک کے قریب پہنچا دیتا ہے آپ کو، جی فلاں بابا فلاں داتا فلاں بزرگ اور فلاں پیر اور فلاں یہ ان کے کرنے سے ہوتا ہے۔ ہم تو کہتے ہیں ہمیں تو بڑا فائدہ ہو گیا تھا، اصل میں جنات بھی کھیل کھیلتے ہیں نا، جنات کیا کرتے ہیں کہ آپ کے اوپر تنگ کرتے رہتے ہیں، جیسے آپ فلاں کسی پیر بزرگ کے پاس چلے جائیں گے، ان کے بتایا ہوا عمل کریں گے، تو جنات کیا ہوں گے وہاں سے آپ کے پاس سے وہ اثر چھوڑ دیں گے، کیوں؟ تاکہ آپ کا عقیدہ وہ فلاں داتا دربار سے لگ بن جائے کہ میں نے، کیونکہ اتنے دنوں سے میں مسجد جا جا کے دعائیں مانگ رہا تھا، اتنے دنوں سے میں تہجد پہ اٹھ کے دعائیں مانگ رہی تھی، مجھے نہیں اثر ہو رہا تھا، ایک دفعہ داتا گن بخش کیا فلاں داتا، کون سے داتا ہیں یہ، کراچی میں بھی ہے نا کوئی بازار بازار، تو وہاں جا کے بس میں نے دعا مانگی ہے، مانگا اللہ سے یہ، لیکن وہاں جا کے مانگا ہے، تو جیسی میں نے وہاں جا کے مانگا ہے، تو کچھ لوگ تو وہاں جا کے ان سے مانگتے ہیں، کچھ لوگ وہاں جا کے ان سے کہتے ہیں کہ وہ اللہ سے مانگے، عبداللہ شاہ غازی، ہاں، اور کچھ لوگ اللہ سے ہی مانگتے ہیں، ان سے بھی نہیں کہتے وہاں لیکن وہاں جا کے مانگتے ہیں، تو ان کو شفا ہو جاتی ہے تینوں صورتوں میں، جب وہ شفا ہو جاتی ہے تو وہ کہتے ہیں کہ دیکھو اس وجہ سے ہو گیا، تو بس جنات کا مسئلہ حل ہو گیا، شیطان کا مسئلہ، مقصد پورا ہو گیا، آپ کا عقیدہ کمزور ہو گیا، ایمان آپ کا کمزور ہو گیا، وہ یہی تو چاہتا ہے، اور کیا چاہتا ہے؟ تو یہاں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ دیکھو، جس چیز کے بارے میں اللہ نے دلیل اور برہان، حجت، سلطان نازل نہیں کیے، آیت نازل نہیں کیے، تو ایسی چیز کے بارے میں شرک کرنا، مقصد کیا ہے کہ کوئی بات شرک کے بارے میں اللہ نے کبھی بتائی ہی نہیں ہے کہ شرک کرو کسی کو، تو اس کا مطلب کسی بھی قسم کا شرک جائز نہیں ہے۔ تو جو لوگوں نے کفر اختیار کیا ہے تو ان کے دلوں میں ہم اس روب اس لیے ڈال دیں گے کیونکہ انہوں نے شریک کیا اللہ تعالیٰ کے ساتھ جس کی اس نے کوئی سند نہیں اتاری، وَمَأْوَاهُمُ النَّارُ، ان کا ٹھکانہ جہنم ہے، وَبِئْسَ مَثْوَى الظَّالِمِينَ، اور ظالمین کا ٹھکانہ بہت برا ٹھکانہ ہے، ٹھیک ہے، بہت ہی برا ٹھکانہ ہے ظالمین کا، ٹھیک ہے نا؟ یعنی یہ تو تمہارا امتحان تھا، اب کافروں کے دلوں میں ایسی ہیبت اور روب ڈال دیں گے کہ باوجود تمہارے زخمی اور کمزور ہونے کے اور نقصان اٹھانے کے، تم پر پلٹ کر حملہ کرنے کی ضرورت اور ہمت ان میں نہیں ہوگی۔ اور ہوا تھا اس وقت بھی، ابو سفیان اپنی فوج لے کر میدان سے بھاگے، اس وقت تو خیر ابو سفیان صحابی نہیں تھے، بعد میں ایمان لے آئے تھے، ان کو بعد میں خیال بھی آیا تھا کہ آخر ہم بھاگ کیوں رہے ہیں، مطلب ہم تھکی ہوئی قوم ہے، اس سے ہم بھاگنے کی بجائے ہم پلٹ کے حملہ کر دیتے ہیں، بہت کچھ مل جائے گا، لیکن پھر ان کا ہمت اللہ تعالیٰ نے توڑ دیا، اور ان کو ہیبت اور اسلام کے روب کی وجہ سے اتنی ہمت نہیں ہوئی کہ وہ اس پر عمل کرتے، خیال تو آیا کہ یار پلٹ کے کرتے ہیں بار، بہادر تھے آخر، سردار تھے، لیکن کیونکہ اللہ کی طرف سے ایک روب تھا، ہیبت تھی، تو وہ یہ اس پہ عمل نہیں کر سکے، ٹھیک ہے؟ جبکہ اس کے برخلاف مسلمان مجاہدین نے حمر الاسد تک ان کا تعاقب کیا، اور اس کے بعد کبھی موقع نہ دیا کہ احد کے واقعات کا اعادہ ہو سکے، احد کے بعد احد جیسا واقعہ نہیں ہو سکا، موقع نہیں دیا مسلمانوں نے، یہ اللہ کی مدد تھی۔ مشرق خواہ کتنا ہی زور لگا لے اس کا دل کمزور ہوتا ہے، کیونکہ وہ کمزور مخلوق کی عبادت کرتا ہے۔ اتنی خوبصورت بات لکھی ہے نا علامہ شبیر احمد عثمانی نے تفسیر عثمانی میں، علامہ شبیر احمد عثمانی نے یا شیخ الہند مولانا محمود الحسن نے، دونوں میں سے کسی نے بھی لکھی ہے، لیکن بڑی شاندار بات لکھی ہے کہ مشرق خواہ کتنا زور لگا لے، چونکہ وہ مخلوق کی عبادت کرتا ہے، اور مخلوق خالق کے مقابلے میں اتنی کمزور ہے کہ کوئی مقابلہ ہی نہیں ہے، انلمیٹڈ کمزور ہے، تو اسی لیے مسلمان کے آگے ٹک نہیں سکتا، ٹھیک ہے نا؟ تو سورہ حج میں بھی آیا نا، ضعف الطالب والمطلوب، جس کو طلب کیا جا رہا ہے وہ بھی ضعیف ہے، کمزور ہے، اور جو طلب کر رہا ہے وہ بھی ضعیف اور کمزور ہے، ٹھیک ہے؟
تو یہ ہے، تو جب تک مسلمان مسلمان رہے صحیح معنوں میں، ہمیشہ کفار پر غالب رہے. بلکہ ہم آج تک مشاہدہ کرتے ہیں کہ باوجود مسلمانوں کے اتنے زیادہ انتشار اور اتنے زیادہ مسائل کے باوجود آج تک بھی جو ہے نا وہ بیرونی طاقتیں اور دشمن طاقتیں اس زخمی شیر سے گھبراتی ہیں. یعنی امت مسلمہ زخمی ہے، چور چور ہے، آپس میں لڑ لڑ کے چور چور ہے. اس کے باوجود امت مسلمہ کا ایک روب اللہ نے بٹھا کے رکھا ہے سارے عالم میں، اتنی ٹیکنالوجی کے باوجود، اتنی چیزوں کے باوجود. اب آپس میں ہم لوگوں نے جو اپنے آپس میں لڑ لڑا کر ایک دوسرے کو چیر پھاڑ کر دیا، اس کے باوجود وہ اتنا ڈرتے، ابھی تک بھی اتنا ڈرتے ہیں کہ کہتے ہیں بھائی یہ زخمی شیر ہے، کبھی بھی پلٹ کے حملہ کر دے گا. زخمی تو ہے لیکن ہے بہرحال شیر. تو زخمی شیر جو ہے نا وہ جتنا بھی زخمی ہو، شیر شیر ہی رہتا ہے، زخمی ہو یا فل صحت مند ہو. فل صحت مند ہو تو پھر تو غلامی ہو جائے گی، پھر تو وہ غلامی کر رہے ہوں گے. ہمارے جیسے تھے حضرت عمر، فل شیر تھے، صحابہ فل شیر تھے، عمر بن عبدالعزیز شیر تھے، صلاح الدین ایوبی شیر تھے. تو میلی آنکھ سے اٹھا، مطلب وہ غلامی میں تھے پھر تو ہماری. اب یہ ہے کہ انہوں نے بڑی سازشیں کر کر آ کے ہمیں نیچے تو کر، 800 سال حکومت آسان تو نہیں ہے. تو یہ سب کر کر آ کر کیا تو ہے، لیکن اس کے باوجود بھی وہ یہ ہے کہ یار زخمی شیر ہے، چھڑو نہیں. چھیڑنے سے ڈرتے ہیں وہ. خیر، اللہ تعالیٰ ہمارے حال پہ رحم فرمائے ہمیں. لیکن ہم اس چکر میں نا بڑے سست بھی ہو جا رہے ہیں کہ ہاں ہم سے تو سب ڈرتے ہیں، لیکن وہ ڈرنا بہت کم ہوتا جا رہا ہے. اللہ تعالیٰ بس عافیت کا معاملہ کرے، اللہ تعالیٰ ہمیں ہمارے حال پہ رحم فرمائے. تو کیا کریں، بس دعا کیا کریں بھائی، حالات بہت خراب ہیں اس وقت. اللہ تعالیٰ صحیح کرے معاملات کو، حالات کو. جنگ مانگنی نہیں چاہیے، حدیث میں آتا ہے کہ جنگ کی تمنا مت کرو، جنگ کی خواہش بھی مت کرو. لیکن اگر جنگ ہو گئی تو پھر پیچھے نہیں ہٹنا. تو وہی ہونا چاہیے. ابھی جنگ ہمارے ملک کے ساتھ جس لیول پہ جنگ چل رہی ہے، وہ ہے تو جنگ ہی. وہ بھی اس کے لیے دعا کریں، ہمت کریں، اپنے مجاہدین کی مدد کریں. تو بس کیا بولوں میں. تو مجاہدین کی مدد کریں، دعا تو کریں کم سے کم. لیکن ایک ایسا وقت بھی جنگ کا آتا ہے نا کہ جب عوام کو بھی یعنی نفیر عام ہوتی ہے، مطلب بالکل ایک یہ ہوتا ہے کہ اب نکلو بس سارے. تو اس کی تمنا نہیں کریں، لیکن اگر ہو جائے پھر تو جان کی پرواہ نہیں کرنی پڑتی، نہیں کرنی ہوتی، پھر تو نکلنا ہے. اتنے سارے مسائل کے باوجود امت مسلمہ کا ایک روب ہے، ایک زخمی شیر کی طرح. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نا کہ میری مدد کی گئی ہے روب سے، نصرت بالرعب، روب سے میری مدد کی گئی ہے، اور 1 مہینے کی مسافت سے میری جو ہے نا وہ میرا روب پڑتا ہے. تو جو مسلمانوں کا روب بھی پڑتا ہے نا، وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہی کی طفیل ہمیں، یعنی انہی کیا جو اثر ہے وہ ہمیں ہمیں بھی مل گیا ہے. ٹھیک ہے. تو خیر، تو سر جی ہمارے یہ یہاں جو اس پہ افغانستان اور اس کے بارڈر پہ ہو رہی ہے، تو ہمارے جیسے آرمی کے لوگ ہیں تو وہ کہتے ہیں ہم بھی کلمہ پڑھ کے مطلب جس طرح وہ کر رہے ہوتے ہیں، تو وہ لوگ بھی اسی طرح ہی کر رہے ہوتے ہیں، کلمہ اور مطلب شہادت پڑھ کے کر رہے ہوتے ہیں. تو اس میں ہاں، انسان کو کس طرح مطلب مجاہدین کون لوگ ہوں گے؟ دیکھیے اس میں 2 موقف ہیں. ایک موقف یہ ہے کہ جی وہ بھی مسلمان ہیں، ہم بھی مسلمان ہیں. جیسے حضرت علی اور حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ تھے، رضی اللہ عنہما، دونوں صحابی تھے، لیکن دونوں کے درمیان ایک جنگ چھڑ گئی. لیکن ایک موقف یہ بھی ہے کہ وہ لوگ خوارج ہیں، جو افغانستان کے لوگ ہیں وہ لوگ خوارج ہیں اور باغی ہیں اور معتزلی ہیں. تو ان لوگوں کو مارنا عین جہاد ہے. ٹھیک ہے. صحیح اس میں سے. یہ سوچنا کہ جی وہ بھی مسلمان ہے، ہمارا مسلمان بھائی مر رہا ہے، یہ سوچ کے اپنی ہمتوں کو پست نہیں کرنا چاہیے، بلکہ ان کو خوارج، باغی، دشمن اسلام، دشمن دین، دھوکے باز، اور کیا کہتے ہیں، یہ سمجھنا چاہیے. نکل کے ساروں سے افغانستان میں جو جنگ ہو رہی ہے ان کو کر رہے ہیں، ہاں، مطلب نکل کن کر کو یہ صحراؤں جو سے
روما کی سلطنت کو کیا الٹ دھوکا دیا کیا انہوں نے؟ تھا، یہ قدسیوں سے میں سنا ہے، یہ قدسیوں سے میں نے، وہ شیر پھر ہوشیار ہوگا۔ اچھا 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 اچھا، اس پہ آپ نے یہ شعر لکھا، اچھا ٹھیک ہے صحیح، نکل کر صحراؤں سے جس نے روما کی سلطنت کو الٹ دیا تھا، سنا ہے یہ قدسیوں سے میں نے، وہ شعر پھر ہوشیار ہوگا۔ ٹھیک ہے، ہاں جی، کیا کہہ رہی ہیں؟ جی افغانستان کے حوالے سے ہی بات ہو رہی ہے نا؟ ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ رحم فرمائے، بس یہی کہہ سکتے ہیں۔ تو اگر آپ یہی سوچتے رہیں گے کہ سامنے بھی بھائی ہے تو آپ کا تو وار ہی ہلکا ہو جائے گا نا، وہ پلٹ پلٹ کے مار رہا ہے، وہ لحاظ نہیں کر رہا، وہ مطلب حرکتیں، وہ فضول کی حرکت ہے نا، بہت کچھ پاکستان نے دیا تو اس کا یہ صلہ مل رہا ہے آپ کو، پتہ نہیں کتنے ملینز آف ڈالر جو ہے نا ہر ہفتے آ رہے افغانستان کی طرف ہو گیا پاکستان۔ ہیں، امریکہ سے ملینز آف ڈالرز آ رہے ہیں، میں نے پہلے بھی بتایا تھا، تو بھائی کس خوشی میں آ رہے ہیں؟ ٹھیک ہے، خیر، تو بس اللہ تعالیٰ کہاں رحم پر؟ فرمائے۔ پاکستان میں؟ نہیں بھائی، کیا ہو گیا افغانستان میں؟ یو ایس سے ملینز آف ڈالرز آ رہے ہیں افغانستان میں، کیوں آ رہے ہیں بھائی؟ ان لوگوں کے پیسے ساتھی یہ طالبان بھی کے، تو آتا ہے نا کہ ایک فتنہ اس طرح کا ہوگا کہ جس پاکستان میں بھی تو مارنے آتا والے ہے۔ کو بھی پتہ نہیں ہوگا کہ کیوں مار رہا ہے، اور وہ بھی مسلمان ہوگا، اور مرنے والے کو بھی نہیں پتہ ہوگا کہ کیوں مار رہا ہے، وہ بھی کلمہ گو ہوگا۔ یہ اس میں تو نہیں آتی یہ چیز۔ میں وہی کہہ رہا ہوں نا، دونوں موقف ہیں، ایک موقف یہ ہے کہ بھائی وہ ہمارے مسلمان بھائی ہیں، ایک موقف یہ ہے کہ وہ خوارج ہیں، معتزلی ہیں، مارو ان کو، اور اس کے پیچھے بھی دلائل ہیں اور بالکل لگ بھی رہا ہے ایسا، ٹھیک ہے۔ لیکن دوسرا موقف یہ بھی ہے کہ آخرکار بھائی وہ ہمارے بھائی ہیں، مسلمان ہیں، اللہ رسول کو ماننے والے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ماننے والے ہیں، اللہ کو ماننے والے ہیں، اور نماز روزہ کرنے والے ہیں، سب ہیں، نیک ہی لوگ ہیں، اور شاید نیکی میں شاید کسی طرح کسی اینگل سے ہم سے بھی اوپر ہوں گے، تو بھائی ہمارے مسلمان ہیں بھائی، اللہ کا نہ کرے اللہ تعالیٰ ان کو عقل دے، اللہ تعالیٰ اس آپس کی خانہ جنگی کو، اس آپس کے انتشار کو ختم فرمائے، تو آمین۔ مسئلہ حل ہو۔ تو ایک موقف یہ ہے کہ بھائی وہ ہمارے بھائی ہیں، افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ ہماری جنگ چل رہی ہے، تو کیا کریں، اللہ تعالیٰ ان کو بھی عقل دے، اللہ تعالیٰ ہم سب کے حال پر رحم فرمائے، تو یہ ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا جی، تو یہ ہو گیا ہمارا، وَلَقَدْ صَدَقَكُمُ اللَّهُ وَعْدَهُ إِذْ تَحُسُّونَهُم بِإِذْنِهِ حَتَّى إِذَا فَشِلْتُمْ وَتَنَازَعْتُمْ فِي الْأَمْرِ وَعَصَيْتُم مِّن بَعْدِ مَا أَرَاكُم مَّا تُحِبُّونَ۔ 152۔ یعنی یہاں پہ بات ہو رہی ہے کہ اور بے شک بلغت صدقکم اللہ وعدہ، اللہ تعالیٰ نے اپنا وعدہ سچا کر دکھایا جب تم ان کافروں کو اللہ کے حکم سے قتل کر رہے تھے، یہاں تک کہ تم بزدل ہو گئے اور رسول کے حکم کے بارے میں آپس میں متنازع کرنے لگے، اور تم نے نافرمانی کی، حالانکہ اس کے بعد کہ حالانکہ جو تم چاہتے تھے وہ اللہ نے تمہیں دے دیا تھا، دکھا دیا تھا، من کو من یرید دنیا میں من کو من یرید الاخرہ، تم میں سے کچھ دنیا چاہتے تھے اور کچھ آخرت تک چاہتے تھے، ثم صرفکم عنہم لیبتلیکم ولقد عفا عنکم واللہ ذو فضل علی المؤمنین، پھر اس نے تمہیں ان کافروں سے ہٹا دیا تاکہ تمہارا امتحان لے، بے شک اللہ نے تمہیں معاف فرما دیا اور مومنوں پر اللہ کا بڑا فضل ہے۔ یہاں یہ بات ہو رہی، کلاس ٹائمنگ شاید 6 سے 7 ہو گئے ہیں، آپ سب سے گزارش ہے کہ پلیز ٹائم نہ، ٹھیک ہے جی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے ہی فرما دیا تھا کہ اگر صبر اور استقلال سے کام لوگے تو تم غالب ہوگے، ٹھیک ہے، تو اللہ تعالیٰ نے اپنا وعدہ جو ہے وہ سچا کر دکھا دیا، جنگ کے شروع میں جیت گئے تھے ہم لوگ، تو کفار کو ڈھیر کر دیا تھا، ٹھیک ہے، تو 7 یا 9 آدمی تھے جو دشمنوں، جن کے ہاتھ میں کفار کا جھنڈا تھا، سب کو مار دیا گیا تھا، وہ بدحواس ہو کر بھاگے تھے، مسلمان فتح دیکھ رہے تھے بالکل، اور مال غنیمت ان کے سامنے پڑا تھا، لیکن تیر اندازوں کی غلطی سے خالد بن ولید نے فائدہ اٹھایا، خالد بن ولید اس وقت تک ایمان نہیں لائے تھے، اور یک بیک لڑائی کا نقشہ کیا ہو گیا، بالکل بدل گیا، ٹھیک ہے،
صحیح ہے. آیت نمبر 144 کے ذیل میں اس کی تفصیل ہم نے بتا دی تھی، وہاں پہ ذکر پر سمجھ لی تھی. تو حتی یہاں تک کہ تم نے کمزوری دکھائی یا تم نے جو ہے وہ کمزور پڑ گئے. وتنازعتم فی الامر وعصیتم، اور تم جو ہے وہ آپس میں تنازع وہ کرنے لگے، اور اس امر کے بارے میں، خاص امر کے بارے میں جو اللہ کے نبی فرماتے ہیں بھائی یہاں سے نہیں ہٹنا، اور تم نے وہ نافرمانی کی. یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا تھا نا، تو اب کوئی کہتا تھا تم یہیں جمع رہنا چاہیے، اکثر نے کہا کہ نہیں اب تو جنگ ختم ہو گئی، اب یہاں ٹھہرنے کی ضرورت نہیں ہے، چل کر غنیمت، مال غنیمت حاصل کرنا چاہیے. تو آخر اکثر تیر انداز جو ہے وہ جگہ چھوڑ کر چلے گئے. ٹھیک ہے، تقریباً 50 تیر اندازوں کو مقرر کیا تھا نا، تو 12 چلے گئے تھے، سوری 12 رہ گئے تھے، باقی چلے گئے تھے. تو مشرکین نے اس سے فائدہ اٹھایا، اور دوسری طرف سے جو ہے وہ یہ بات پھیل گئی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم شہید ہو گئے ہیں، تو ان چیزوں سے کمزوری پیدا ہو گئی، اور جس کا نتیجہ بعد میں جو ہے وہ ایک طرح سے شکست والی جو ہے وہ صورت کے سامنے ہمیں، شکست والی صورت سے ہمیں ملا. ٹھیک ہے، یعنی یہاں پہ اس گناہ کی وجہ سے جو نافرمانی کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی، جو کہ نافرمانی نہیں تھی، یعنی نافرمانی نہ سینس کے بات نہیں مانی، نیت بری نہیں تھی تو غلط نا، یعنی نیت بری نہیں تھی لیکن عمل تو غلط ہو گیا نا. یہ بات میں بتاتا رہتا ہوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو حدیث ہے انما الاعمال بالنیات، کہ اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے، اس میں یہ مطلب ہوتا ہے کہ عمل پہلے جائز ہو اور اچھی نیت سے اس کا آپ عبادت بنا سکتے ہو، لیکن ناجائز عمل اچھی نیت سے عبادت نہیں بن سکتا. فار ایگزامپل میں بینک میں چوری کروں اور اس سے بات کروں، ایک بندہ ہے وہ بولے بینک میں چوری کروں، اور وہ کہتا ہے کہ میں بینک میں چوری اس لیے کرتا ہوں کہ اس سے غریبوں کو میں گھر چلاؤں گا، اور بینک میں چوری اور غریبوں کو مدد کروں گا. اور وہ بینک میں چوری کرتا ہے اور 1 روپیہ اپنی جیب میں نہیں ڈالتا، لیکن غریبوں کو پہنچا دیتا ہے، غریبوں کو جا کے مدد کر دیتا ہے، غریبوں میں پیسے بانٹ دیتا ہے. تو کیا اس کو ہم کہیں گے صحیح کیا اس نے، جائز کہہ دیں گے ہم اس کو؟ نہیں کہیں گے نا. نیت بہت اچھی ہے اور اس نے جو ہے وہ اس کے بعد عمل بھی اچھا کیا ہے، یعنی بعد والا عمل صحیح کیا ہے، جا کے غریبوں کی مدد کر دی ہے، لیکن اس نے چوری کی ہو تو غلط ہے نا. تو ناجائز عمل اچھی نیت سے جائز نہیں ہو جائے گا، چوری جائز نہیں ہو جائے گی. ہاں البتہ جائز عمل اچھی نیت سے عبادت ضرور بن جاتا ہے، یہ بات ہے. تو ان کی نیت تو اچھی تھی لیکن عمل غلط تھا، یعنی ان کی نیت نافرمانی کرنے کی نہیں تھی لیکن غلطی ہو گئی، انسان تھے، تو اس کی سزا پھر ملی. لیکن چونکہ دل کے وہ برے نہیں تھے تو اس لیے جو ہے وہ آخرت میں ان شاء اللہ تعالیٰ جی اللہ تعالیٰ وہ نہیں کریں گے، بلکہ اسی لیے فرمایا وَلَقَدْ عَفَا عَنْكُمْ، اللہ تعالیٰ تم کو، وہ تو تم کو اللہ تعالیٰ معاف کر چکا. وَاللَّهُ ذُو فَضْلٍ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ، اللہ تعالیٰ تو مومنوں پر بہت فضل کرنے والا ہے. ٹھیک ہے نا. یعنی بعض لوگ جو ہے وہ مال غنیمت کی خوشی میں پھسل گئے، جس کا خمیازہ سب کو بھگتنا پڑا. عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اس آیت کے نزول سے پہلے میں نے کبھی محسوس نہیں کیا تھا کہ ہم میں کوئی آدمی دنیا کا طالب بھی ہے. یعنی میں کبھی ایسا محسوس نہیں کیا تھا میں نے کبھی کہ ہم میں کوئی شخص دنیا کا بھی طلبگار ہو سکتا ہے. ثم صرفکم عنہم لیبتلیکم، پھر تم کو الٹ دیا ان پر سے تاکہ تم کو آزمایا جائے. یعنی کہ پہلے تو یہ تھا کہ تم ان کے پیچھے بھاگ رہے تھے مارنے کے لیے، وہ بھاگ رہے تھے میدان چھوڑ کے، اب یہ عالم ہے کہ وہ تمہارے پیچھے اور تم ان سے جان بچانے کے لیے ادھر ادھر ہو رہے ہو. یعنی پہلے وہ تمہارے آگے بھاگ رہے تھے، اب تم ان کے آگے بھاگ رہے ہو. ٹھیک ہے، لیکن خیر یہ ایک ابتلا تھا، ایک آزمائش تھا کہ کچے پکے لوگ واضح ہو جائیں. وَلَقَدْ عَفَا عَنْكُمْ، یعنی جو غلطی تم سے ہوئی تھی اللہ تعالیٰ نے اس کے بالکل معاف کر دیا. اب کسی کو جائز نہیں ہے کہ ان پر اس حرکت کی وجہ سے تان اور تشنی کرے. جیسے بعض لوگ آپ کو پتہ ہے صحابہ پر بہت زیادہ آواز اٹھاتے ہیں، بس صحابہ کے اوپر الزام لگاتے ہیں، یا ان کی برائی بیان کرتے ہیں، ان کی کمزوریوں کو بیان کیا جاتا ہے. تو یہ بہت زیادہ، جو ان کی جو خامیاں ان کو ذکر کیا جاتا ہے، تو یہ بہت زیادہ غلط بات ہے. یعنی اللہ کہہ رہا ہے وَلَقَدْ عَفَا عَنْكُمْ، اور ایک دوسری جگہ غالباً آ رہا ہے عَفَا اللَّهُ عَنْهُمْ. نہیں عَفَا اللَّهُ عَنْهُمْ بھی شاید ہے نہیں، عَفَا اللَّهُ عَنْكَ ایک تو اللہ کے نبی کو ہے، لیکن صحابہ کے بارے میں یہاں پہ آ رہا ہے کہ وَلَقَدْ عَفَا عَنْكُمْ، کہ بالکل پکی بات ہے، صرف عَفَا اللَّهُ عَنْكُمْ نہیں ہے یا عَفَا عَنْكُمْ نہیں ہے، بلکہ وَلَقَدْ عَفَا عَنْكُمْ، کہ بالکل پکی بات ہے کہ اللہ نے ان کو معاف کر دیا ہے. اللہ تعالیٰ کا فضل مومنوں پہ بہت زیادہ ہے. ٹھیک ہے.
اذ تصعدون ولا تلوون على احد والرسول يدعوكم في اخراكم فاثابكم غما بغم لكي لا تحزنوا على ما فاتكم ولا ما اصابكم. جب تم چڑھتے جاتے تھے، جب تم یا یوں کہہ لیں کہ جب تم بھاگے جا رہے تھے اور کسی کو مڑ کر نہیں دیکھتے تھے، حالانکہ رسول تم کو بلاتا تھا، رسول صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں پیچھے سے پکار رہے تھے. فاثابکم غما بغم لکئی لا تحزنوا علی ما فاتکم ولا ما اصابکم. سو اللہ نے تمہیں غم پر غم دیا تاکہ تم اس پر غم نہ کرو جو چیز تم سے جاتی رہے، اور نہ اس مصیبت پر غم کرو تو تم پر آ پڑے. یہ پے در پہ جو تم پہ غموں کی بارش ہوئی تو وہ اس لیے تاکہ تمہیں دوسرے جب غم ہو تو تمہیں وہ زیادہ فیل نہ ہو. اور یعنی کہ تم اصل میں وہ چڑھائی پہ چڑھ رہے تھے، پہاڑوں کی طرف اوپر چڑھے جا رہے تھے اور پیچھے مڑ کے بھی نہیں دیکھ رہے تھے گھبراہٹ کی وجہ سے. تو اس وقت اللہ کے نبی اپنی جگہ کھڑے تھے اور ان کو اس عمل سے روک رہے تھے اور اپنی طرف بلا رہے تھے، مگر ان کو آواز ہی نہیں آ رہی تھی، سمجھ ہی نہیں آ رہا تھا. تو کعب بن مالک جب چلائے زور سے، تب لوگوں نے سنا اور واپس آ کر اپنے آپ نبی کے گرد جمع ہو گئے. کعب بن مالک نے بہت زور سے چلایا، تب وہ اللہ کے نبی کی ان کو آواز آئی اور پھر وہ لیکن واپس لوٹ گیا. اس کا مطلب ہے کہ ان کو آواز ہی نہیں پہنچ رہی تھی شاید، یا وہ آواز ان کے جا تو رہی تھی فزیکلی، یعنی کہ ان کے جو ساؤنڈ ویوز ہیں یا جو آواز ہے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ جا تو رہی تھی، لیکن ان کو سمجھ نہیں آ رہا تھا، یا وہ اتنا وہ تھے کہ آواز تو کانوں میں آ رہی لیکن متوجہ نہیں ہو رہے تھے اس طرف. تو پتہ نہیں چلتا نا کہ آپ کو پکارا جا رہا ہے، بعد اب ہوتا ہے ہمیں پکارا جاتا ہے پتہ نہیں چلتا، تو ہو سکتا ہے وہ بات. ٹھیک ہے. اچھا، یعنی تم کو رسول کا تم نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا دل تنگ کیا، اس کے بدلے تم پر تنگی آئی. ٹھیک ہے، غم کا بدلہ غم ملا، تاکہ تمہیں ہر حالت میں رسول کے حکم پر چلنا چاہیے، یہ بات تمہیں یاد رہے، چاہے تمہیں کوئی نفع بخش چیز مل رہی ہو، جیسے غنیمت کا مال یہاں مل رہا تھا. تو خیر اکثر مفسرین نے فَأَثَابَكُمْ غَمًّا بِغَمٍّ کے معنی یوں کیے ہیں کہ خدا نے تم کو غم پر غم دیا. یعنی ایک غم تو ابتدائی فتح اور کامیابی کی فوت ہونے کا تھا کہ بھائی تم جو ہے وہ فوت، مطلب کامیابی مل نہیں تھی، وہ ختم ہو گئی. ایک غم تو یہ تھا. دوسرا اپنے آدمیوں کے مارے جانے اور زخمی ہونے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شہادت پھیل جانے کی وجہ سے بھی تھا. مطلب بعض نے مطلب یہ کیا ہے کہ فتح اور کامرانی کے فوت ہونے کی وجہ سے، غنیمت کے ہاتھ سے نکل جانے کی وجہ سے، اور نقصان جانی بھی اٹھانا پڑا، مالی بھی اٹھانا، مطلب بدنی بھی اٹھانا پڑا. اس کے عوض میں ایک ایسا بڑا غم دے دیا گیا جس نے پہلے سب غموں کو بھلا دیا، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شہادت کی خبر، یعنی افواہ. اسی غم کی شدت میں آگے پیچھے کا ہوش نہیں رہا، حتیٰ کہ حضور ہی کی آواز سنائی نہیں دے رہی تھی. ٹھیک ہے، ایسا ہو جاتا ہے نا. واللہ خبیر بما تعملون، اللہ کو خبر ہے جو تم کرتے ہو، یعنی تمہارے احوال اور نیتوں کو وہ جانتا ہے، تو تم اسی کے موافق اللہ تعالیٰ فیصلہ کرتے ہیں. ثم انزل علیکم من بعد الغم امنۃ نعاسا یغشى طائفة منکم وطائفة قد اهمتهم انفسهم يظنون بالله غیر الحق ظن الجاہلیہ، کہ اس کے بعد پھر اللہ نے غم کے بعد تم پر امن نازل کیا. ثم انزل علیکم غما بغم ثم انزل علیکم من بعد الغم امنۃ نعاسا، جو ایک اونگ تھی، تو ان پہ صحابہ پڑھنا، ایک اونگ آ گئی تھی، نیند آ گئی تھی تھوڑی دیر کے لیے، وہ سو گئے تھے. یعنی کہ اتنی شدت تھی نیند کی کہ وہ جنگ کے دوران لڑتے ہوئے جنگ ہے، میدان جنگ میں نیند آ سکتی ہے، لیکن ان کو میدان جنگ میں بھی اللہ نے ان کو سلا دیا تاکہ ان کو ایک ڈپریشن بہت زیادہ، ان کو جو ایک پریشانی ہو رہی ہے وہ کم ہو جائے. یعنی یہ سلانا اللہ کی رحمت کی طرف سے تھا، یعنی اللہ کی طرف سے تھا بطور اللہ کی رحمت کے. تو اللہ تعالیٰ نے کیا کیا، ان کو سلا دیا. تو اچھا 7 بج گئے ہیں، تو ہم اس کو یہاں پہ روک دیتے ہیں، کیونکہ پھر وہ بات تو پھر آگے ہو جائے گی. لیکن بعض طالبات کی طرف سے یہ ریکویسٹ آئی تھی کہ ان کو کہیں جانا ہوتا ہے یونیورسٹیز وغیرہ کا، تو پھر وہ کلاس چھوڑ کے بھی نہیں جانا چاہتی ہیں. بہت اچھی بات ہے، مجھے بڑی خوشی ہوئی کہ مطلب میں تو کوئی بہت اچھی تفسیر نہیں پڑھا رہا، پتہ نہیں کیسی پڑھا رہا ہوں، اللہ ہی اس کو قبول. بس یہ میں تو اس لیے پڑھا رہا ہوں، اللہ جانتے ہیں کہ بھائی میں اس بہانے میں بھی قرآن سے میرا بھی 1 گھنٹہ روزانہ لگے گا نا. اس کے علاوہ جو لگ رہا ہے وہ تو ٹھیک ہے، جو بھی تھوڑا بہت لگتا رہتا ہے، لیکن یہ ہے کہ کبھی اس میں سستی تو ہو جائے گی، کبھی ہوگا کبھی نہیں ہوگا، لیکن یہ پابندی سے ہو رہا ہے. تو کچھ نہ کچھ ٹائم لگ جائے گا پابندی سے تفسیر پڑھانے میں. تو ایک بہت بڑا کام ہے تفسیر پڑھانا، گو کہ کیونکہ بہت بڑا مجھے کچھ وہ نہیں آتا کہ میں مفسر قرآن نہیں ہوں، لیکن یہ ہے کہ جو بھی تھوڑا بہت آتا ہے وہ بتا دوں گا، تو مجھے میرے لیے اجر تو ہو جائے گا نا. تو میں اس لیے پڑھ رہا ہوتا ہوں.
تو لیکن اس کے باوجود جو ہے وہ آپ لوگ ماشاء اللہ سے ریگولرلی آتے ہیں، سنتے ہیں، امید ہے آپ لوگ کو فائدہ فیل ہوتا ہوگا. تو یہ بڑی بات ہے کہ کالج یونیورسٹیز وغیرہ جانا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ آپ بہت اچھا پڑھاتے ہیں. اللہ تعالیٰ آپ کے اس قول سے اور آپ کے اس گمان سے مجھے اس سے بھی بہتر بنا دیں، آمین. اور اللہ تعالیٰ آپ کو اجر عطا فرمائے اس نظام پہ. تو مجھے خوشی ہوئی کہ وہ ایک طالبہ کا میسج آیا کہ جی جانا ہوتا ہے، لیکن پھر وہ چھوڑنا نہیں چاہتی. تم آمین. تو یہ خوشی کی بات ہے کہ بھائی ان کو جانا بھی ہے، پھر بھی وہ چھوڑنا نہیں چاہ رہی کلاس، اور پوری کلاس بھی اٹینڈ کرنا چاہ رہی ہیں، اور دعا میں بھی اٹینڈ رہنا چاہ رہی ہیں. تو یہ بڑی اچھی بات ہے. اللہ تعالیٰ جزاک خیر عطا فرمائے. تو صحیح ہے. تو یہاں پہ ہم اس کو روک لیتے ہیں، پھر انشاءاللہ العظیم ہم کل یہاں سے کنٹینیو کر لیں گے. تو سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. دعا کر لیتے ہیں. ہم نے کیا پڑھ لیا تھا؟ ہاں بس یہ بات میں پوری کر رہا تھا کہ میں کہہ رہا تھا کہ پھر ان پہ اونگ آ گئی تھی، اور وہ بطور رحمت کی تھی کہ یغشا طائفۃ منکم، تم میں سے ایک جماعت پر ایک اونگ چھائی رہی، وطائفۃ قد اہمتھم انفسہم، اور دوسری جماعت کو اپنی جان کی فکر پڑی ہوئی تھی. ٹھیک ہے. اور وہ یظنون باللہ غیر الحق ظن الجاہلیہ، وہ اللہ کے متعلق زمانے جاہلیت والے غلط گمان کر رہے تھے، اور کہہ رہے تھے یقولون حل لنا من الامر من شیء، کیا کہ کیا ہمیں کچھ اختیار ہے؟ قل، آپ فرما دیجئے ان الامر کلہ للہ، کہ امر تو اللہ ہی کا ہے بس. ٹھیک ہے. تو خیر اس سے انشاءاللہ تعالیٰ نے کل پڑھ لیں گے. سبحان اللہ. الحمد للہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی رسول الکریم وعلی آلہ واصحابہ واتباعہ اجمعین. اللهم انت السلام ومنك السلام، تبارک یا ذا الجلال والاکرام. اللهم اعنا على ذکرک وشکرک وحسن عبادتک. اللهم انا نسألك العفو والعافیة في الدنيا والآخرة. یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا کریم یا ذا الجلال والاکرام. اللہ جو پڑھا گیا، سمجھا گیا، سنا گیا، سمجھایا گیا، پڑھایا گیا، سب کو قبول فرما، کبھی کوتاہیوں کو معاف فرما، قرآن کریم کا ذوق اور شوق عطا فرما. دوسرا عشاء بھی ختم ہو رہا ہے، آخری دن ہے آج، آخری روزہ ہے، پھر کل سے جو ہے وہ آخری عشاء ہے. تو 2 عشے تو ضائع کر دیے، اور کچھ خاص کام اس میں ہو نہیں سکا. آخری عشے کی صحیح معنوں میں قدردانی کی توفیق اور ہمت عطا فرما. اور آخری عشے کا مطلب کیا ہے کہ ہمارے پاس 240 گھنٹے ہیں. ان 240 گھنٹوں میں سے ہر گھنٹے میں 60 منٹ ہیں، ہر منٹ میں 60 سیکنڈ ہیں، ہر لمحہ ہے. اتنے سارے لمحات آپ نے ابھی بھی ہمیں عطا کیے ہوئے ہیں. تو یا اللہ ہمیں اب بہت ہو گیا. آخری عشرہ ہے، اس آخری عشرے کا نام سے ہی آخری آخری آ رہا ہے. تو آخری عشرہ ہے، اور آخر میں تو انسان اپنی بیسٹ اٹیمپٹ کرتا ہے. تو یا اللہ ہمیں بیسٹ اٹیمپٹ کرنے کی توفیق اور ہمت عطا فرما. ہماری کمی کوتاہی کو معاف فرما. کمزوریاں ہیں، کم ہمتی ہے، سستی ہے، بہت ہوتی ہے سستی. یا اللہ ہمیں ہماری سستی سے، اللہم انی اعوذ بک من الہم والحزن واعوذ بک من العجز والکسل، سستی سے ہمیں اپنی پناہ میں رکھا، اپنی پناہ میں رکھیے. واعوذ بک من الجبن والبخل واعوذ بک من غلبۃ الدین وقہر الرجال. یہ دعا مانگا کریں، میں یہ بھیج دوں گا انشاءاللہ تعالی. یہ دعا مانگا کریں، بہت سارے چیزوں کی سے پناہ ہے اس دعا کے اندر. اللہ ہمیں ساری آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنی خیریں مانگی وہ سب عطا فرما، جن شرور سے پناہ مانگی وہ سب سے پناہ عطا فرما، جو شرور آپ کے علم میں ہے ان سب سے ہمیں پناہ عطا فرما. اور آم، آ، جو خیریں آپ کے علم میں ہیں وہ ساری خیریں ہمیں عطا فرما. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. والله خير حافظا وهو ارحم الراحمين. ما شاء الله لا قوة إلا بالله. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين أجمعين. آمين بحرمة سيد المرسلين برحمتك يا أرحم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.